الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون جہاد کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا چھٹا باب ہے۔ ہم نے اس سے پہلے یہ بات سمجھ لی کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں جہاد کا جو حکم ابدی طور پر موجود ہے وہ فتنے کے خلاف جنگ کا حکم ہے، ظلم و عدوان کے خلاف جنگ کا حکم ہے۔ یعنی دفاع یا اقدام یہ قرآن مجید کی تعبیرات نہیں ہیں۔ قرآن مجید اقدام کی یہ غایت بیان کر رہا ہے کہ اگر پرسیکیوشن ہو رہی ہے، فتنہ برپا کر دیا گیا ہے، فساد برپا کر دیا گیا ہے، ظلم و عدوان کا ارتکاب ہو رہا ہے تو جنگ کی جائے گی۔ اور بعض صورتوں میں جیسے کہ ہم نے دیکھا جنگ کرنا فرض کر دیا گیا ہے۔ یعنی اگر حربی قوت اتنی موجود ہے کہ جنگ میں فتح حاصل ہو سکتی ہے تو پھر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ کہ حربی قوت کیا اتنی ہے، میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ اس کے لیے ایک اصولی رہنمائی قرآن مجید سے حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اس کا فیصلہ مسلمانوں ہی کو اجتہاد سے کرنا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا وہ حکم ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ موجود رہے گا۔ میں جب یہ کہتا ہوں کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد اللہ کی شریعت کا ایک حکم ہے، لیکن کون سا جہاد؟ کیا کفر کے خلاف؟ کیا شرک کے خلاف؟ کیا غیر مسلم حکومتوں کے خلاف؟ نہیں، ظلم و عدوان کے خلاف۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ ظلم و عدوان کا ارتکاب اگر مسلمانوں نے بھی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف بھی جنگ کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد وہ دوسری چیز ہے جو غلط فہمیوں کا باعث بنی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کی جن آیات کو میں نے سر عنوان بنایا ہے ان میں دو باتیں کہی گئی ہیں کہ جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، اور دوسرے یہ کہ دین سرزمین عرب میں اللہ کا ہو جائے۔ یہ جو دوسری چیز ہے اس کے بارے میں کچھ تفصیلی ہدایات بھی قرآن مجید میں موجود ہیں، اور وہی تفصیلی ہدایات ہیں جو بہت سی غلط فہمیوں کا باعث بن گئی ہیں۔ انہی ہدایات سے اسلامی انقلاب کا فلسفہ برآمد کیا گیا ہے، انہی ہدایات سے طالبان وجود پذیر ہوئے ہیں، انہی ہدایات سے خلافت کو قائم کرنے کے لیے جنگ کا تصور پیش کیا گیا ہے، انہی ہدایات سے کفر کے خلاف جنگ، شرک کے خلاف جنگ، ارتداد کے خلاف جنگ، اور اسی طرح سے دہشت گردی کے جو تصورات ہیں وہ عکس کیے گئے۔ اس لیے یہ حصہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ میں نے لکھا ہے دوسرے مقصد کے لیے، یعنی پہلا مقصد کیا تھا؟ فتنے کے خلاف جنگ، وہ شریعت کا ابدی حکم ہے، شریعت کا ابدی حکم ہے، یعنی قیامت تک برقرار رہے گا۔ دوسرے مقصد کے لیے بقرہ اور انفال دونوں میں، یعنی قرآن مجید کی ان دونوں صورتوں میں بالترتیب یکون الدین للہ اور یکون الدین کلہ للہ کی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ اس سے پہلے جنگ کا حکم قاتلوہم کے الفاظ میں بیان ہوا ہے، یعنی اس آیات کی ابتدا میں جہاں حکم بیان کیا ہے وہاں الفاظ ہے قاتلوہم، ان سے لڑو، ان سے لڑو، اور اس کے بعد خاتمہ یہاں کیا گیا ہے کہ حتیٰ یکون الدین للہ، اور دوسری جگہ یکون الدین کلہ للہ، یہاں تک کہ دین اللہ کے لیے ہو جائے، یہاں تک کہ سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اس سے پہلے جنگ کا حکم قاتلوہم کے الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ سیاق کلام سے واضح ہے کہ اس میں ضمیر منصوب کا مرجع مشرکین عرب ہے، یعنی قاتلہم، ان سے لڑو، تو ظاہر ہے سب سے پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ ان سے کون مراد ہے۔ تو جو کانٹیکسٹ ہے آیات کا ان سے بالکل واضح ہو جاتا ہے، بلکہ خود آیات بول بول کر بتا رہی ہیں
کہ یہاں ہم سے مراد ضمیر کا مرجع مشرکین عرب ہے۔ سیاق کلام سے واضح ہے کہ اس میں ضمیر منصوب کا مرجع مشرکین عرب ہے۔ ضمیر منصوب یعنی ہم، مفعول کی ضمیر، کہا نا ان سے لڑو، تو اس کا مرجع مشرکین عرب ہے۔ لہٰذا یہ بات تو بالکل قطعی ہے کہ ان الفاظ کے معنی یہاں اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتے کہ دین سرزمین عرب میں پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ یعنی جب ضمیر کا مرجع مشرکین عرب ہے تو ظاہر ہے کہ جس زمین کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ زمین عرب کی سرزمین ہے۔ یہ مقصد دو ہی صورتوں میں حاصل ہو سکتا تھا۔ یعنی پہلے حکم کو سمجھ لیجیے، حکم یہ دیا گیا ہے ان مشرکین عرب سے لڑو تاکہ دین سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ یہ مقصد دو ہی صورتوں میں حاصل ہو سکتا تھا۔ ایک یہ کہ دین حق کے سوا تمام ادیان کے ماننے والے قتل کر دیے جائیں، یعنی اس صورت کا میں نے ذکر نہیں کیا کہ وہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں، پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا اس صورت میں تو جنگ کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی، لیکن جب کہا جائے گا کہ جنگ کر کے یہ مقصد حاصل کیا جائے تو ایک صورت یہ ہو جا سکتی ہے کہ دین حق کے سوا تمام ادیان کے ماننے والے زمین سے مٹا دیے جائیں۔ اسی صورت میں پھر دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ دوسرے یہ کہ انہیں ہر لحاظ سے زیر دست بنا کر رکھا جائے، یعنی ان کے لیے تمام آزادیاں ختم کر دی جائیں، وہ بالکل محکوم ہو کر رہ جائیں، بالکل زیر دست ہو کر رہ جائیں، ان کی بالا تری کا خاتمہ ہو جائے، وہ برابر کے شہری کی حیثیت سے نہیں بلکہ اگر صحیح تعبیر ہو تو ایک طرح کی محکومی اور غلامی میں آ جائے۔ دوسرے یہ کہ انہیں ہر لحاظ سے زیر دست بنا کر رکھا جائے۔ چنانچہ صلح و جنگ کے بہت سے مراحل سے گزر کر جب منکرین پوری طرح مغلوب ہو گئے تو بالآخر یہ دونوں ہی طریقے اختیار کیے گئے۔ یعنی یہ جو حکم تھا، اس حکم پر عمل کرنے کے لیے میں نے جو دونوں صورتیں بیان کی ہیں دونوں ہی اختیار کی گئی۔ بعض گروہوں کے معاملے میں پہلی صورت اور بعض گروہوں کے معاملے میں دوسری صورت، اس کی آگے تفصیل ہو جائے گی۔ چنانچہ صلح و جنگ کے بہت سے مراحل سے گزر کر جب منکرین پوری طرح مغلوب ہو گئے تو بالآخر یہ دونوں ہی طریقے اختیار کیے گئے۔ مشرکین عرب اگر ایمان نہ لائیں تو انہیں ختم کر دینے کا حکم دیا گیا، اور یہود و نصارہ کے بارے میں ہدایت کی گئی کہ ان سے جزیہ لے کر انہوں نے پوری طرح محکوم اور زیر دست بنا کر اس سرزمین میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ یعنی مشرکین عرب کے بارے میں یہ جو حکم ہے کہ دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، اس کی تفصیل کی قرآن نے کہ کیسے ہو جائے، تو یہ بتایا گیا کہ اس کے لیے مشرکین عرب کا استیصال کر دیا جائے، انہیں زمین سے مٹا دیا جائے۔ اور اہل کتاب کے بارے میں، یہود و نصارہ کے بارے میں یہ کہا کہ ان سے جزیہ لے کر، یہ ذہن میں رہے کہ جزیہ جس طرح کہ عام طور پر سمجھا گیا ہے یہ ٹیکس نہیں ہے، ٹیکس اموال پر اور آمدنی پر ہوتا ہے، یہ محکومی کی علامت کے طور پر لیا جاتا تھا۔ یعنی قدیم زمانے میں جب کسی قوم کو مفتو اور مغلوب کر دیا جاتا تھا تو مغلوبیت اور محکومی کی علامت، چنانچہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ آگے خود بتا دیں گے کہ اس سے یہی مقصود ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے اس کی توجیہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ در حقیقت فوجی خدمات سے استثناء کا ٹیکس ہے، ایسا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ کہے ہیں وہ الفاظ خود بتا دیں گے کہ یہ ان کی محکومی کی علامت ہے۔ حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، وہ زیر دست بن کر اپنے ہاتھ سے اپنی محکومی کی علامت کے طور پر جزیہ ادا کریں۔ اور یہود و نصارہ کے بارے میں ہدایت کی گئی کہ ان سے جزیہ لے کر انہوں نے پوری طرح محکوم اور زیر دست بنا کر ہی اس سرزمین پر رہنے کی اجازت دی جائے۔ ان میں سے یعنی خود یہود و نصارہ میں سے بھی جو معاندین تھے، ایک تو یہ ہے نا کہ صرف منکرین ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو نہیں مان رہے، اپنے مذہب پر اصرار کر رہے ہیں،
اور ایک وہ تھے جو معاندین تھے، یعنی اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے، سازشیں کی، ان پر حملہ آور ہوئے، حملہ آوروں کی مدد کی دشمنی اور معاندت بالکل واضح ہو گئی۔ تو اس دوسرے گروہ میں سے بھی جو معاندین تھے انہیں جب ممکن ہوا قتل یا جلا وطن کر دیا گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ اس سے پیچھے ہم کیا کچھ جان چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدایت گمراہی سے الگ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فتنے کے خلاف جنگ کرو، اور فتنہ کیا ہے؟ مذہبی جبر۔ تو یہاں کیا صورتحال پیدا ہو گئی؟ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، اور یہ غلطی پھر چند در چند غلطیوں کا باعث بن گئی ہے۔ اس کو اب ہم کو سمجھنا ہے۔ ہم نے تمہید میں لکھا ہے کہ اس مقصد کے لیے یعنی پہلا مقصد کیا تھا؟ فتنے کے خلاف جنگ، ظلم کے خلاف جنگ، عدوان کے خلاف جنگ، وہ شریعت کا ابدی حکم ہے۔ یہ ہم سمجھ چکے، پڑھ چکے، اس کے آداب جان چکے۔ ہم نے تمہید میں لکھا ہے کہ اس مقصد کے لیے، یعنی یکون الدین للہ، دین اس سرزمین میں سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، اس مقصد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جو اقدامات کیے، وہ اقدامات میں نے اوپر عرض کر دیے ہیں۔ یعنی مشرکین کا استیصال کر دیا گیا، یہود و نصارہ پر جزیہ عائد کر کے ان کو محکوم بنا لیا گیا، بعض معاندین کو جب ممکن ہوا قتل یا جلاوطن کر دیا گیا۔ ہم نے تمہید میں لکھا ہے کہ اس مقصد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جو اقدامات کیے اور انہیں قتال کا جو حکم دیا گیا اس کا تعلق شریعت سے نہیں۔ یہ وہ بنیادی بات ہے۔ شریعت کیا ہے؟ وہ قانون جو ہمیں دیا گیا ہے، جو قیامت تک کے لیے خدا کا دیا ہوا قانون ہے، جس پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ دین کے دو واضح حصے ہیں، دو واضح اجزاء ہیں۔ میں نے اس کتاب کو بھی دو حصوں میں اسی اصول پر تقسیم کیا ہے۔ الحکمہ یعنی ایمان و اخلاق، ہمیں ماننا کیا ہے اور ہمارے وجود کی تطہیر ہو کر ہمیں کیسا انسان بننا ہے، مذہب کیا چاہتا ہے، کیسے نفوس مزکہ پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ دین ہے، یہ بنیادی حصہ ہے۔ اس کے بعد قانون ہے، شریعت، یعنی عبادت کرنی ہے، یہ دین ہے۔ عبادت کے لیے 4 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھنی ہے، یہ اب عبادت کا قانون ہے۔ تو شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے معنی سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو کچھ ہم پڑھنے والے ہیں یہ سرے سے ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ یہ ایک بڑی بات ہے، لیکن یہی بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے تمہید میں لکھا ہے کہ اس مقصد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جو اقدامات کیے اور انہیں قتال کا جو حکم دیا گیا اس کا تعلق شریعت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت سے ہے۔ یعنی اب ایک سنت الہی ظہور پذیر ہو رہی ہے، خدا خود کوئی معاملہ کر رہا ہے، اس کا تعلق اس کے دین کے احکام سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت سے ہے۔ یہ قانون اتمام حجت کیا ہے؟ اس کتاب میں جگہ جگہ اس قانون کی تفصیل کی گئی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حجت جب کسی قوم پر پوری ہو جاتی ہے تو منکرین حق پر اسی دنیا میں اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حجت پوری ہو رہی ہے، لیکن کیا فی الواقع پوری ہو گئی؟ کس حد تک ہوئی؟ کوئی عذر باقی نہیں رہا؟ اس سب کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت میں کریں گے۔ ایک وہ صورت ہوتی ہے جس میں یہ اس زمین پر پوری ہو جاتی ہے، یعنی حجت تمام ہو گئی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حجت جب کسی قوم پر پوری ہو جاتی ہے تو منکرین حق پر اسی دنیا میں اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ یہ ایک سنت الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو
امتحان کے لیے بنایا، تو ابتلا ایک سنت الہی ہے، خدا یہ معاملہ کر رہا ہے۔ اسی طرح کا ایک معاملہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ میں اس کی وضاحت اس کتاب کی ابتدا میں سنن الہیہ کے تحت بھی کر چکا ہوں۔ یہ موقع چونکہ دہرانے کا ہے، اس وجہ سے تفصیل کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت پوری ہونے کے بعد وہ سزا اور جزا جو قیامت میں اللہ تعالیٰ دیں گے، وہ چھوٹے پیمانے پر کسی قوم کو یہیں دی جاتی ہے۔ ایک قیامت صغریٰ اس کے لیے برپا ہو جاتی ہے۔ یہ جو قیامت صغریٰ ہے، یہ کیوں برپا کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے جس حق کو لوگ استدلال سے نہیں سمجھ رہے، اس کو تجربے کی سطح پر سمجھ لیں، اس کا آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کو زمین پر خود کام کرتے ہوئے دیکھ لیں۔ یہ آخری درجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی طرف ہدایت پہ لانے کا اقدام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حجت جب کسی قوم پر پوری ہو جاتی ہے تو منکرین حق پر اسی دنیا میں اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ عذاب کا یہ فیصلہ، یعنی یہ عذاب کا فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو حق کا انکار کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے عذاب و ثواب کا فیصلہ اس دنیا میں نہیں کرتا، ان کا معاملہ قیامت کے لیے اٹھا رکھا گیا ہے۔ یہ جو چیز میں عرض کر رہا ہوں، یہ قیامت صغریٰ برپا کر دینا، یہ دنیا ہی میں جزا و سزا برپا کر دینا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ عذاب کا یہ فیصلہ رسولوں کی طرف سے انذار عام، اتمام حجت اور اس کے بعد ہجرت و برات کے مراحل سے گزر کر صادر ہوتا، یعنی اللہ کے رسول آ کر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول زمین پر آتے ہیں۔ اللہ انسانوں میں سے کسی انسان کو رسالت کے منصب کے لیے منتخب کرتا ہے، اس کے ساتھ براہ راست مکالمہ کرتا ہے، اس کے لیے اپنی آیات کو کھول دیتا ہے، اپنی مملکت کے راز اس کے سامنے واضح کر دیتا ہے، اس کے سامنے حقیقت جو ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے وہ مشاہدے کی چیز بن جاتی ہے۔ تو اللہ اپنے رسولوں کی طرف سے پھر قوموں کو خبردار کرتا ہے، انذار کرتا ہے۔ یہ انذار فردن بھی ہوتا ہے، پھر انذار عام کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ جب حجت تمام ہو گئی، اور اس کے بعد پھر رسول سے کہا جاتا ہے کہ وہ اب اس قوم کو چھوڑ دے۔ اتمام حجت کے بعد اتمام حجت کس طرح ہوتا ہے، یعنی یہ جو آخری مرحلہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ حجت تمام ہو گئی؟ 3 چیزیں اس میں سمجھ لینی چاہیے۔ یعنی اگر یہ پوچھا جائے کہ اتمام حجت کیا چیز ہے، یعنی ہم بھی دعوت دیتے ہیں، ہم بھی پیغام پہنچاتے ہیں، ہم بھی بات کرتے ہیں، اللہ کا پیغمبر بھی کرتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی شخص کو رسالت کے منصب پر فائز کیا جائے، اور وہ یہ کہہ کر نہیں کہ میں نے یہ بات اس طرح سمجھی ہے، بلکہ یہ کہہ کر کہ مجھے خدا نے یہ بات تم تک پہنچانے کا براہ راست حکم دیا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے سفیر کی حیثیت سے یہ بات پہنچا رہا ہوں، کسی قوم کو دعوت دیں۔ پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس قوم کو اتنی مہلت دی جائے کہ وہ رسول کو دیکھے، اس کے پاس جائے، اس کی بات براہ راست اس سے سنے۔ یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ کسی ہستی کو اس منصب کے لیے منتخب کر لیتا ہے تو پھر وہ ہماری طرح کا عام انسان نہیں رہتا، پھر روح و آواز پیغمبر معجزاست، اس کو دیکھنا بھی خدا کے اعجاز کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کی بات سننا بھی خدا کے اعجاز کا مشاہدہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اتنی مہلت دی جائے، 2 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال، ہر قوم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ پھر تیسری چیز نمودار ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ رسول کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور۔ یعنی یہ بات بالکل مشاہدے میں آ جاتی ہے لوگوں کے کہ اس شخص کے ساتھ خدا کھڑا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اس مائیت کا ظہور کیسے ہوا؟
اس کے بے شمار واقعات آپ کو سیرت میں ملیں گے۔ سب سے بڑی داستان سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سنائی گئی ہے۔ فرعون کی طرف ان کو بھیجا گیا، چونکہ ایک متکبر بادشاہ ہے، باجبروت بادشاہ ہے، تو اس وجہ سے برہانان دے کر، 2 برہان، یہ عصائے موسوی ہے، یہ ید بیضا ہے، یہ خدا کی مائیت دکھائی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ 9 نشانیاں، یعنی کیا ہوتا تھا، فرعون جب ان کی بات نہیں مانتا تو جوؤں کا طوفان آ جاتا ہے، خون کا طوفان آ جاتا ہے، یعنی حیرت انگیز معاملات ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے نظم کائنات ایک شخص کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ تو خدا کی مائیت کا ظہور اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر حجت تمام ہو جاتی ہے۔ یہ فرق ہے ہمارے اور خدا کے پیغمبر کے دعوت پہنچانے میں۔ انذار عام، اتمام حجت، اور اس کے بعد ہجرت و برات کے مراحل سے گزر کر صادر ہوتا، اور اس طرح صادر ہوتا ہے کہ آسمان کی عدالت زمین پر قائم ہوتی، خدا کی دینونت جزا و سزا، خدا کی دینونت کا ظہور ہوتا، اور رسول کے مخاطبین کے لیے ایک قیامت صغریٰ برپا ہو جاتی۔ یعنی جس طرح قیامت میں حساب کتاب ہوگا ویسی ہی میزان لگ جاتی ہے۔ اس کی جو تاریخ قرآن میں بیان ہوئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر بالعموم 2 ہی صورتیں پیش آتی ہیں۔ ایک یہ کہ پیغمبر کے ساتھی بھی تعداد میں کم ہوتے ہیں، یعنی دعوت دی گئی، پیغام پہنچایا گیا، خدا کی مائیت کا ظہور ہوا، لوگوں کو مہلت بھی دی گئی، اس سب کچھ کے باوجود زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے، چند لوگ ہیں، جیسے سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے، 10-12 لوگ ہیں جو ساتھ دینے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ پیغمبر کے ساتھی بھی تعداد میں کم ہوتے ہیں اور اسے کوئی دارالہجرت بھی میسر نہیں ہوتا۔ یہ معلوم ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو لے کر پھر ہر قبیلے کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، اور کم و بیش 3 سال تک مینا میں جا کے پیش کرتے رہے کہ مجھے کوئی دارالہجرت میسر آ جائے۔ دارالہجرت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آزادی سے جا کر اپنا ایک نظم قائم کیا جا سکے۔ یہ ایک صورت ہوتی ہے، یعنی ساتھی بھی بہت کم تعداد میں ہے اور دارالہجرت بھی میسر نہیں ہوا۔ دوسرے یہ کہ وہ معتدب تعداد میں اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلتا ہے، اور اس کے نکلنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کسی سرزمین میں اس کے لیے آزادی اور تمکن کے ساتھ رہنے بسنے کا سامان کر دیتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ یعنی 3 سال تک آپ اپنے آپ کو مختلف قبائل کے سامنے پیش کرتے رہے، یہاں تک کہ یثرب کے لوگوں نے بیعت کر لی، اور پھر انہوں نے دعوت دی کہ اب ہمارا شہر حاضر ہے، اور ان میں رؤسائے قبائل تھے۔ یعنی یہ امکان پیدا ہو گیا کہ اب جب آپ جائیں گے تو آپ ایک پناہ گزین کی حیثیت سے نہیں جائیں گے، حکمران کی حیثیت سے جائیں گے۔ ریاست اور نظم کے قائم کرنے کا موقع آ گیا۔ یہ دوسری صورت۔ ان دونوں ہی صورتوں میں رسولوں سے متعلق خدا کی وہ سنت لازماً روبہ عمل ہو جاتی ہے جو قرآن میں اس طرح بیان ہوئی ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ یہ سورہ مجادلہ ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں وہی ذلیل ہوں گے۔ اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی، یہ سنت الہی ہے۔ یعنی رسول جب اتمام حجت کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو لازماً غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ بے شک اللہ قوی ہے، بڑا زبردست ہے۔ اب یہ 2 صورتیں ہو گئیں۔ پہلی صورت کیا تھی؟ یعنی رسول کی طرف سے اتمام حجت ہوا لیکن چند لوگ ایمان لائے۔ جیسے سیدنا نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے اتنے ہی لوگ تھے کہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہو سکے، چند لوگ ایمان لائے، کوئی دارالہجرت بھی میسر نہیں ہے، قوم نے بحثیت مجموعی انکار کر دیا ہے۔
پہلی صورت میں رسول کے قوم کو چھوڑ دینے کے بعد یہ اوپر فرمایا تھا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں وہی ذلیل ہوں گے، یعنی اصل سزا کیا ہے؟ ذلت کی سزا اور اس کے مقابلہ، یعنی جو سنت الہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جب خود بیان کیا تو یہ دو لفظ اختیار کیے ہیں، یعنی منکرین حق کے لیے ذلت اور ماننے والوں کے لیے غلبہ، سیاسی لحاظ سے ان کا غلبہ قائم ہو جائے۔ پہلی صورت میں رسول کے قوم کو چھوڑ دینے کے بعد یہ ذلت اس طرح مسلط کی جاتی ہے کہ آسمان کی فوجیں نازل ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پھر حکم دے دیتے ہیں کہ اب اس قوم کو زمین سے مٹا دیا جائے، آسمان کی فوجیں نازل ہوتی، صاف و حاسب کا طوفان اٹھتا۔ عام طور پر یہ جو سائیکلونی طوفان ہے، یعنی جس میں ہوائیں اس تیزی کے ساتھ چلتی ہیں کہ اینٹ پتھر اٹھا کے اوپر بستی کو بالکل برباد کر دیتی ہیں، ان کو عربی زبان میں صاف اور حاسب کہا جاتا ہے۔ صاف و حاسب کا طوفان اٹھتا اور ابر و باد کے لشکر قوم پر اس طرح حملہ آور ہو جاتے ہیں کہ رسول کے مخالفین میں سے کوئی بھی زمین پر باقی نہیں رہتا۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کیا ہے، یعنی رسول کی طرف سے اتمام حجت کے بعد زمین پر قیامت کا ظہور، زمین پر جزا و سزا کا ظہور، زمین پر دینونت کا ظہور۔ اس میں غلط فہمی کیسے ہوئی ہے وہ آگے واضح ہو جائے گا، اس کو سمجھ لیجئے بہت اچھی طرح کہ یہاں اب کوئی جبر نہیں کیا جا رہا، یہ مذہب کو منوانے کا عمل نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جزا و سزا جو قیامت میں ہونی ہے، یعنی شرک اور کفر کی جو اللہ تعالیٰ نے سزا قیامت میں دینی ہے وہ سزا اس دنیا سے شروع ہو جاتی ہے۔ ابر و باد کے لشکر قوم پر اس طرح حملہ آور ہو جاتے ہیں کہ رسول کے مخالفین میں سے کوئی بھی زمین پر باقی نہیں رہتا۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح، قوم لوط، قوم صالح، قوم شعیب اور اس طرح کی بعض دوسری قوموں کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا۔ میری اس بات کو سامنے رکھیے اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت کیجیے تو معلوم ہوگا ہر باب میں، ہر سورہ میں، یعنی بہت کم صورتیں ہیں کہ جن میں یہ مضمون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دینونت کے انہی واقعات کو استدلال کے طور پر پیش کیا ہے، دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ دیکھو میں جس قیامت سے خبردار کر رہا ہوں وہ دنیا میں اس طرح قوموں کے لیے برپا ہوتی رہی ہے۔ بعض دوسری قوموں کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا۔ اس سے مستثنیٰ صرف بنی اسرائیل رہے جن کے اصلاً توحیدی سے وابستہ ہونے کی وجہ سے سیدنا مسیح علیہ السلام کے ان کو چھوڑنے کے بعد ان کی ہلاکت کے بجائے ہمیشہ کے لیے مغلوبیت کا عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل کے استثناء کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اصلاً توحید سے وابستہ تھے، یعنی وہ یہ مان رہے تھے کہ اللہ ایک ہے، انہوں نے ایک پیغمبر کا انکار کیا۔ اور اس لیے بھی کہ بنی اسرائیل کا معاملہ دنیا کی عام قوموں کا نہیں ہے، وہ ایک خصوصی معاملہ ہے، اس پر ہم آگے گفتگو کریں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی مغلوبیت کے عذاب میں مبتلا کر دیا، یعنی عذاب تو اصل میں استیصال کی صورت میں آنا تھا لیکن یہ عنایت فرمائی۔ دوسری صورت میں، یعنی یہ ایک صورت ہے، دوسری صورت میں عذاب کا یہ فیصلہ رسول اور اس کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے نافذ کیا جاتا ہے۔ یہی دوسری صورت ہے جو بہت سی غلطیوں کا مظنہ بن گئی، یعنی پہلی صورت کیا تھی کہ اللہ کے فرشتوں نے عذاب نازل کر دیا، کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ یہ دوسری صورت کیا ہے کہ عذاب کا فیصلہ ہو گیا لیکن عذاب کا نفاذ کون کر رہا ہے؟ رسول اور اس کے ساتھی، یعنی اب انسانوں کے ذریعے سے ایک کام کرایا جا رہا ہے۔ جب انسانوں کے ذریعے سے ایک کام کرایا جائے گا تو اب لوگوں کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی جہاد ہو رہا ہے، یہ کوئی قتال ہو رہا ہے، یہ کفر کے خلاف کوئی جنگ ہو رہی ہے۔ ہرگز نہیں، یہ اصل میں منکرین حق کو سزا دی جا رہی ہے۔ یہ صورت ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا چونکہ غلط فہمیوں کا باعث ہوئی ہے
اور اب ہم یہاں پہنچ گئے ہیں تو ہم تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھیں گے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ یہ نشست یہاں ختم کر دی جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔